اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈارک میٹر کا ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ڈارک انرجی کا کہ ڈارک انرجی کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک کنفیوژن جو ہمارے ویورز کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کیا ایک ہی چیز ہے؟ تو اس کا جواب نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل بھی ایک نہیں ہیں۔ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یونیورس پھیل رہا ہے یا ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں پچھلی صدی کے کچھ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ یونیورس کانسٹنٹ ہے۔ یہ بات البرٹ آئنسٹائن کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے مطابق یہ یونیورس پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایکویشنز پر توجہ دی اور وہ اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ایکویشن دی جس کو ہم کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں، جس کے مطابق یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے یہ کہا کہ یہ ایکویشن ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو جب سائنسدانوں نے اس کائنات کی کہکشاؤں پر نظر ڈالی تو ان کو یہ دیکھنے کو ملا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کہکشائیں ہم سے دور کیوں جا رہی ہیں اور یہ کائنات آخر کیوں پھیل رہی ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ ڈارک انرجی ہے۔ یہ کائنات 70% ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جس میں 25% ڈارک میٹر اور 5% ویزیبل میٹر ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈارک انرجی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن یہ کب تک پھیلے گی؟ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں، ناظرین، وہ چیز کچھ وقت تک اوپر جائے گی، تھوڑی دیر بعد ہوا میں جا کر رک جائے گی اور اس کے بعد وہ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور یہ اگلے کروڑوں سالوں تک پھیلتی رہے گی۔ لیکن یہ کائنات کب تک پھیلے گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پھیلنا رک جائے گی، اور پھر کیا یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ اس کو ایسٹرونومی لینگویج میں بگ کرنچ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس پر ریسرچ کی گئی تو ایک حیرت انگیز نتیجہ نکل کر سامنے آیا۔ کائنات کم نہیں بلکہ پھیل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو اس کی سپیڈ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ اوپر چلی جاتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ وہ تھا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آئنسٹائن نے ایک غلطی کی تھی اور اس غلطی کو ہم کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے ذہن میں یہ غلطی تھی، لیکن سائنٹسٹ اس چیز کو واپس لے کر آئے ہیں اور اس کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آئنسٹائن کی غلطی بھی سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، یہ سب ایک ہائپوتھیسس ہے۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ ڈارک انرجی کیا ہے اور ہماری کائنات کیوں پھیل رہی ہے۔ اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔